ہمارے جو 3 سیکورٹی اہلکار اور 3 بچے شہید ہوئے ہیں میران شاہ میں، یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے، بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ پاکستان میں پھر وہ ہوا ہے خودکش حملہ ہوا، 6 افراد شہید ہو گئے ہیں، 3 سیکورٹی اہلکار ہیں۔ اب دشمن آپ کے خلاف متحرک ہے۔ تو ابھی آپ چند گھنٹے پہلے خبر سامنے آئی کہ 3 ہمارے جوان وزیرستان میں شہید ہو گئے، اب اٹیک شروع ہو گئے ہیں، جو پہلے ہی ہو رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ جو اٹیک کرنے والے تھے فوج پر، سیکورٹی فورسز پر، وہ جب دیکھیں گے کہ اندر پولیٹیکل ایک ٹرمائل آ رہا ہے، افغانستان میں کنٹرول صحیح نہیں ہے، یہ وجوہات ہے، یا ٹی ٹی پی دوبارہ سے بہت زیادہ پاورفل ہو گئی ہے۔ جو 2 سکھ ہمارے بھائی مارے گئے، آپ اندازہ لگائیں، اور شہباز شریف پرائم منسٹر نے اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ جو ملک کا ناصر ہے نا، یہ جو پاکستان کے خلاف دشمن ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کریٹ کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے آج ہندوستان کے اندر وہ پاکستان کے خلاف شروع ہو جائیں گے، دیکھو جی مائنورٹی یہ ہمارے سکھ برادری کے اوپر جو پشاور میں ہونے والا حملہ ہے، جس میں 2 ہمارے سکھ برادری کے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ جے ہند دوستو، اے ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل۔ بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ رویوار کو پاکستان میں اتری وزیرستان میں پاکستانی آرمی پر بڑا آتم گھاتی حملہ ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس حملے میں پاکستانی فوج کے 3 سینک اور 3 لوگوں کی جان چلی گئی ہے۔ ڈی جی ISPR نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملہ آتم گھاتی تھا۔ ٹی ٹی پی نے ایک بار پھر پاکستان کو دہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب اس پاکستانی فوج پر ہوئے آتم گھاتی حملے سے پاکستانی میڈیا صدمے میں ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں مائنورٹیز کا جینا مشکل ہو چکا ہے۔ پاکستان کے پشاور میں 2 سکھ یوکوں کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی۔ اس معاملے کو لے کر پاکستان ایک بار پھر سوالوں کے گھیرے میں ہے۔ بھارت کی طرف سے اس گھٹنا کو لے کر سخت اعتراض جتایا گیا ہے۔ پاکستان میں مائنورٹیز پر ظلم جاری ہے۔ آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا، تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ پھر ہمارے جو 3 سیکورٹی اہلکار اور 3 بچے شہید ہوئے ہیں میران شاہ میں، یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے، بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے اپنا پشاور میں، یہاں پہ بالکل جی، لان سوالدار زبیر قادر، سپاہی اصغر، سپاہی قاسم محمود، ہمارے لیے انہوں نے گولیاں کھائی ہیں جی۔ ایک ہری پور کا ہے جی، ایک ملتان کا رہائشی ہے، اور جی پاکستان کے سارے، ہاں سب پاکستان کے۔ اور یہ جو 2 سکھ ہمارے بھائی مارے گئے، آپ اندازہ لگائیں، اور شہباز شریف پرائم منسٹر نے اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ جو ملک کا ناصر ہے نا، یہ جو پاکستان کے خلاف دشمن ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کریٹ کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے آج ہندوستان کے اندر وہ پاکستان کے خلاف شروع ہو جائیں گے، دیکھو جی مائنورٹی یہ اور بھائی یہ آپ ہی کے لوگ ہیں جو ادھر آ کے حرکتیں کرتے ہیں۔ پاکستان میں پھر وہ ہوا ہے خودکش حملہ ہوا، 6 افراد شہید ہو گئے ہیں، 3 سیکورٹی اہلکار ہیں۔ اب دشمن آپ کے خلاف متحرک ہے۔ اب میں جب یہ بات آپ سے میں نے پہلے کہی تھی 2018 کے اندر، جب آپ چیف بنے تھے، کہ بھئی آپ کو ہر اس جگہ پر بے خیال ہو کر، بے دھڑک ہو کر وہاں جانا چاہیے اور بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے جہاں پر یہ واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پر جانے سے آپ کے لوگوں کی ہمت بڑھتی ہے اور پھر وہ ان کو مارتے ہیں۔ تو یہ کام آپ راحیل شریف نے کیا تھا، کامیاب ہوا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ صاحب اس نے کون سا پروجیکٹ مکمل کیا، کوئی بابو ہے وہ جو بڑے کرے گا، اس نے تو بھائی ملک میں امن قائم کر دیا ہے، بس یہ کافی نہیں ہے۔ پروجیکٹ مکمل کرنا یہ ہے کہ پروجیکٹ ایک بابو جو فائل مکمل کرتا ہے، مکمل ہوگی فائل کلوز، یہ طریقہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جب کہتے ہیں، اور اب ظاہر ہے کہ یہ طریقہ آپ کی سوچ ہی غلط ہے آپ کی۔ تو اب بشار میں سکھ کمیونٹی کے افراد کو بھی 2 افراد کو قتل کر دیا ہے، اب بھی وہ لوگ انڈیا کے لوگ ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ تو اب آپ پشاور میں ویسے متعدد واقعات ہو چکے ہیں، لیکن صوبائی حکومت بھی وہاں تھوڑی سی بھائی صوبائی حکومت کا کام دیکھو بھائی، آپ ذہن صاحب بات کو سمجھیں، یہاں پر جو واقعات ہوتے ہیں صوبائی حکومت کے پاس سارے اختیارات ہیں، وہاں پہ اختیارات نہیں ہیں۔ وہاں کا جو کور کمانڈر ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ وہاں کے سارے فاٹا کے جو معاملات ہیں وہ تو ان کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے۔ وہاں کے یہاں اب جا کے وہاں رہ کے دیکھے آئے نا کہ آپ کو صورتحال کیا ہے۔ آپ یہاں کراچی میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہاں آپ جو چاہیں بول دیتے ہیں تو وہ سنتے لیتے ہیں، وہاں پہ تو صورتحال ہی دوسرے، جو آپ کو بتانے والا تھا رحیم اللہ یوسف صحیح، وہ بیچارہ بحیات نہیں ہے۔ تو ابھی آپ چند گھنٹے پہلے خبر سامنے آئی کہ 3 ہمارے جوان وزیرستان میں شہید ہو گئے، اب اٹیک شروع ہو گئے ہیں، جو پہلے ہی ہو رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ جو اٹیک کرنے والے تھے فوج پر، سیکورٹی فورسز پر، وہ جب دیکھیں گے کہ اندر پولیٹیکل ایک ٹرمائل آ رہا ہے، اور وہ جس سے لڑ رہے ہیں یعنی فوج،
ان کے اپنے اندر ایک ٹربل آ گئی تو وہ فائدہ کیوں نہیں اٹھائیں گے, وہ اپنے حملے تیز کریں گے. پشاور میں سکھ 2 سکھوں کو تاجر انہیں گولی مار دی گئی اور وہ اب فساد پھوٹنا شروع ہو گیا, مائنارٹیز سے شروع ہوا ہے. اور یہ اب یعنی وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے ظاہر ہے کے پی میں, اور وزیرستان جو ہے وہ بھی ٹیکنیکلی یعنی آپ سمجھ لیں کہاں پہ ہے. تو ایک قتل جو ہے نا ان کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے. اچھا دوسرا یہ ہے جی کہ میں نے جہاں پتہ مطلب جو ایک اب کھل کے بات ہے, سب کیا اس پہ پردہ رکھا جائے کہ جو ینگ آفیسرز ہیں اسٹیبلشمنٹ میں, ان کو جس طرح کا پروپیگنڈا جو مطلب ہے کہ سالہ سال ہوا ہے, اس پروپیگنڈے نے اپنا اثر دکھا دیا ہوا ہے, whether you like it or not. اب وہ مطلب ان کا یہ نہیں ہے, ان سے جب بھی آپ گفتگو کریں تو وہ ان کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی عمران خان تو چلا گیا, انکمپیٹنٹ تھا, یہ تھا, وہ تھا. اس وقت پچھلے 4-5 مہینے سے حالات کافی خراب ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا اور ساتھ بلوچستان میں, لیکن زیادہ ٹارگٹ جو ہے لگتا ایسے ہے کہ کے پی ہے. سر وجوہات کیا ہے؟ افغانستان میں کنٹرول صحیح نہیں ہے, یہ وجوہات ہے, یا ٹی ٹی پی دوبارہ سے بہت زیادہ پاورفل ہو گئی ہے, یہ مین ریزن ہے؟ میں ہمیشہ بڑے تسلسل کے ساتھ یہ کہتا رہا ہوں کہ یہاں پر جتنی بھی اس قسم کی تنظیمیں ہیں ان کے بیچ آج کی نہیں ہے, یہ گزشتہ میں کہوں گا کہ 42 سال سے کم از کم میں اس کی بات کروں گا. جب سوویت یونین وہاں پر داخل ہوا اور پھر جہاد شروع کیا گیا تھا تو وہ تنظیمیں اس وقت جہادی بنی تھیں. پھر 9/11 کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا, تحریک طالبان پاکستان تو یہ بنی. تو یہ تحریک طالبان بھی اگر اب آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو یہ بھی جو پہلے سے یہاں تنظیمیں موجود تھی مختلف شکلوں میں, تو وہ ایک اس چھتری کے نیچے تمام جمع ہوئے اور پھر انہوں نے آئیڈیالوجیکلی نظریاتی لحاظ سے انسپریشن لی دنیا میں جو عرب ممالک سے. وہاں پر القاعدہ بنی ہوئی تھی جو کہ اسلامی خلافت کی بات کر رہے تھے, اور ابھی اس کی ایک دوسری کڑی جو ہے آپ کو IS کی شکل میں نظر آ رہی ہے. تو یہ ان کا مرکزی نقطہ یہی رہا ہے کہ فلسطین کو کیسے آزاد کیا جائے اور دوبارہ نشاط ثانیہ میں کہوں گا وہ اسلام کا کیسے ہو. اور بیک ٹو قرآن آپ دیکھیں گے کہ جو سعودی عرب ہے ایک زمانے میں وہاں پر وہابی موومنٹ, تو اس میں بنیادی نعرہ وہی تھا کہ بیک ٹو قرآن.